تو اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر غیب و شہادہ کو جاننے والا ہے اور غیب کا جاننے والا ہے۔ تو غیب کا جاننا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جیسے فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق، اللہ کی صفت ہے، اور کوئی مخلوق کی صفت میں شریک نہیں ہے، یعنی صفت خالقیت میں کوئی مخلوق ایک ذرہ بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں، ایک ذرہ بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر ذرے سے لے کر ان وسیع آسمانوں تک، اور جو اس کی بڑی بڑی مخلوقات، اس کا عرش ہے، یہ سب سے بڑی مخلوق ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چھپی ڈھکی چیز کو جاننے والا، ہر کھلی چیز کو جاننے والا، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، جیسے کوئی آسمان اور زمین کی تخلیق میں شریک نہیں، اسی طرح علم غیب میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لوگوں کے یہ غلط نظریات ہیں کہ انبیاء کو یا اولیاء کو غیب کا علم موجود ہے، اور ہر غیب اور شہادہ کو وہ جاننے والے ہیں۔ جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی مخلوق میں پیدا کر دی، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عالم الغیب سمجھا جاتا ہے، مگر یہ عقیدے کی فحش غلطی ہے۔ صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے اور کوئی عالم الغیب نہیں، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ولی، کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی، وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی اس میں شریک نہیں۔ فرمایا کہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، آپ بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں یا فیصلہ کریں گے۔ انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرے گا یا فیصلہ کرتا ہے، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں جن امور میں ان کا اختلاف ہوتا رہا یا اختلاف کرتے رہے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فیصلہ تو ہی فرمائے گا۔ اب دنیا میں ان کو کون سمجھائے؟ نہ نبی کا مقام جانتے، نہ اللہ کا مقام جانتے، حتیٰ کہ پیچھے آپ نے پڑھا اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، غیر اللہ کا کیا جائے تو پھر یہ خوش ہوتے ہیں۔ مانا یہ اللہ کے مقام کو بھی نہیں جانتے، رسول کے مقام کو بھی نہیں پہچانتے، جو اللہ کے وقار کے تقاضے وہ نہیں جانتے، تو پھر کون ان کو سمجھائے گا؟ سمجھیں گے وہ لوگ جن کے دل میں رسول کی قدر ہے، جو اللہ کے مقام کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے۔ لیکن جو لوگ جن کا رویہ یہ ہو کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، غیر اللہ کا نام لے تو خوش ہوتے ہیں، تو انہیں کون سمجھائے؟ تو پھر آخری بات یہی باقی بچی، جب کل قیامت قائم ہوگی تو ان کے مابین فیصلہ فرمائے گا۔ پھر یہ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ پھر یہ باتیں کون کرے گا؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ برحق ہوگا اور صادر ہوگا اور نافذ ہوگا۔ کوئی دنیا کی طاقت اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کو ٹال نہیں سکے گی۔